اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیند اور اسماعیل، اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ پچھلی بار بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی بیوی حضرت سارہ کو لے کر مصر کی طرف چلے۔ راستے میں وہاں کے بادشاہ نے آپ کی بیوی کو چھین لیا اور پورا واقعہ پیش آیا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی، یہاں تک کہ بادشاہ تائب ہوا اور اس نے حضرت سارہ کو چھوڑ دیا اور ساتھ میں حضرت حاجرہ کو بھی دے دیا کہ یہ بھی وہ ایسی ہی عورت ہے کہ میں ان کی طرف دست درازی کرتا ہوں تب بھی میری حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے۔ حضرت سارہ حضرت حاجرہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آ گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ سارہ خاتون نے عرض کیا کہ خیر سے رب نے ظالم کو ذلیل کیا اور مجھے خادمہ دی جس کا نام حاجرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور یہاں سے چاروں اصحاب روانہ ہو کر فلسطین پہنچے، یعنی حضرت سارہ، حضرت حاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، یہ چاروں کے چاروں فلسطین میں پہنچ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے ان بزرگوں کو غنیمت جانا اور بہت زمین نذر کی، یعنی جب وہاں پہنچے تو وہ لوگ خوش ہو گئے فلسطین کے لوگ کہ اللہ والے ہمارے علاقے میں آ گئے، تو کئی زمینیں ان کو نذر کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آرام سے رہنے لگے۔ اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ کچھ دنوں میں آپ کے پاس کھیتی باڑی، جانور، غلام وغیرہ بے شمار ہو گئے۔ آپ نے مسافر خانے اور لنگر جاری کیے اور لوط علیہ السلام کو تبلیغ دین کے لیے روم کی طرف روانہ کیا۔ ایک دن حضرت سارہ عرض کرنے لگی کہ ہمارے گھر میں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے مگر اولاد نہیں ہے۔ خود حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا کہ سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا لیکن کوئی اولاد نہیں ہے، تم حضرت حاجرہ سے نکاح کر لو، شاید ان سے ہی کوئی بچہ پیدا ہو۔ آپ نے نکاح کر لیا اور حضرت حاجرہ کے شکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ نہایت محبت سے انہیں پالتی تھیں اور حضرت حاجرہ صرف دودھ پلاتی تھیں، یعنی جو ماں تھیں حضرت حاجرہ سگی ماں، وہ صرف دودھ پلاتی تھیں اور باقی پوری پرورش حضرت سارہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کیا کرتی تھی۔ مگر ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کی تکلیف کے خیال سے فرزند کو گود بھی نہ لیتے تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہیں میں جو ہے اسے گود لوں تو یہ چڑ نہ جائے کہ ان کی اولاد تو ہے نہیں، ان کا بچہ تو ہے نہیں، تو اس لیے آپ گود نہیں لیتے تھے۔ اللہ کی شان کہ ایک دن اسماعیل علیہ السلام کو تنہا حجرے میں لیٹا ہوا دیکھ کر محبت پدری سے گود میں لے لیا۔ ایک دن دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں تو باپ کی محبت نے جوش مارا اور بیٹے کو گودی میں اٹھا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ ان کے رخسار اور پیشانی کو بوسہ دے رہے تھے کہ حضرت سارہ آ گئی، ابھی چوم ہی رہے تھے بچے کو کہ حضرت سارہ اندر آ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پیار کر رہے ہیں اور ان پر غیرت نے اتنا غلبہ کیا کہ فرمایا اسی وقت اس کو اور اس کی ماں کو میرے گھر سے نکال کے بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑ آؤ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت سارہ نے کہا۔ آپ نے بہت کچھ سمجھایا مگر کچھ پیش نہ گئی۔
ادھر تو آپ حران والے معاہدے کے پابند تھے، جو بیوی سے پہلے ہی وعدہ کر چکے تھے حضرت سارہ سے کہ تم میری اطاعت کرنا، میں تمہارا کہنا مانوں گا، تو اس لیے وہ وعدہ بھی پورا کرنا تھا۔ اس وقت حضرت سارہ کہہ رہی ہیں کہ اب انہیں لے جاؤ، دونوں کو، بیوی کو بھی اور بچے کو بھی۔ ادھر وحی بھی آ گئی کہ سارہ کی ہر بات مانو۔ ابھی سمجھا رہے تھے اپنی بیوی کو کہ شاید مان جائے، لیکن اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کر دی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ سارہ جو کہہ رہی ہیں ویسا ہی کرو۔ پتہ چل گیا کہ اللہ کا بھی حکم آ گیا، جو حضرت سارہ کہہ رہی تھی وہ ان کا اپنی طرف سے نہیں تھا، بلکہ اللہ کی مرضی تھی کہ یہ کام ہو، تو اللہ کے حکم سے یہ کام ہو رہا تھا۔ سارہ کی ہر بات مانو، اس میں ایک راز ہے، سچ ہے، بڑوں کی لڑائی میں بھی راز ہوا کرتا ہے نہیں؟ اس سے پتہ چل گیا کہ ہمیں بڑوں کی لڑائیوں میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے۔ اب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کی جو جنگ ہوئی ہے، شیعہ لوگ اس کو اچھالتے ہیں، آج بہت سے سنی حضرات بھی ان شیعاؤں کی باتوں میں آ کر حضرت امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ یاد رکھو یہ بڑوں کی لڑائیاں تھیں، اور اس میں کیا راز تھا یہ اللہ جانے۔ ہمیں بڑوں کی لڑائیوں میں بیچ میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان میں کیا لڑائی ہوئیں، کیوں ہوئیں، کس وجہ سے ہوئیں، بلکہ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ حضرت علی بھی جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ بھی اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، وہ بھی جنتی ہیں اور وہ بھی جنتی ہیں، دونوں جنتی ہیں، اور ہمیں ان دو جنتیوں کے بیچ میں دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بڑوں کی لڑائی میں بھی راز ہوتا ہے۔ ان دو مقبول بیویوں کی لڑائی کی برکت سے عرب کا ملک بنا، اگر ان دونوں کی لڑائی نہ ہوتی تو عرب ملک آباد ہی نہیں ہوتا۔ اس نے اتنی بڑی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ملک عرب آباد کرنا تھا، اس لیے یہ سب ہوا۔ مکہ شہر ہوا، بیت اللہ آباد ہوا۔ برادران یوسف علیہ السلام کے غصے کی برکت سے یوسف علیہ السلام مصر کی سلطنت پر جاگزی ہوئے، یعنی اگر یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے وہ ناراض نہ ہوتے، ان سے غصہ نہ ہوتے، انہیں اپنے والد سے دور کر کے جنگل میں نہ چھوڑاتے، پھر جو ہے وہ مصر کے بازار میں نہ بکتے، تو کیسے آخر مصر میں کے بادشاہ بنتے؟ تو ان سب میں ایک راز تھا جو ان کے بھائیوں کے ذریعے، کہ بھائی ان سے ناراض ہوئے اور باپ سے الگ کرا، اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان بھائیوں نے غلط کیا، بلکہ خود یوسف علیہ السلام نے اپنے ان بھائیوں کو جو خواب میں دیکھا تھا تو تاروں کی شکل میں دیکھا تھا۔ قرآن فرماتا ہے کہ 2 چاند اور سورج اور 12 تارے، 11 جو ہے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ 11 تارے کون تھے؟ وہ آپ کے وہی بھائی تھے، وہ آپ کے وہی بھائی تھے۔ تو ان تاروں کو جو ہے، ان اپنے بھائیوں کو تاروں کی شکل میں دیکھا، اپنے ماں باپ کو سورج اور چاند کی شکل میں دیکھا، پھر کوئی ان کے بھائیوں پر کو کیسے برا کہہ سکتا؟ قرآن تو ذکر فرما رہا ہے کہ وہ تارے ہیں۔ تو اگرچہ انہوں نے جو بھی کیا، بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، تو لہٰذا وہ تارے ہیں، ان کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا۔ تاروں کی شکل میں دیکھا تھا، مصر کی سلطنت پر جاگزی ہوئے، اور بنی اسرائیل کنعان گاؤں سے نکل کر مصر اور دیگر شہروں میں پھیلے۔ صحابہ اکرام کی آپس کی جنگوں کی برکت سے بہت سی قرآنی آیات کی تفسیر ہوئی، جن میں باغی گروہ سے جنگ کے احکام مذکور ہیں، اور اہل بیت اطہار حجاز سے نکل کر عراق میں پہنچے۔ اسی وجہ سے، انہی جنگوں کی وجہ سے عرب سے نکلے اہل بیت اور عراق میں آباد ہوئے، باہر ملکوں میں آباد ہوئے، عراق میں پہنچے، جس سے سارا عراق متبرک و معظم ہو گیا۔ ان جنگوں میں اللہ کے راز ہیں، لہذا ہم کسی صحابی کو ظالم نہیں کہہ سکتے، جیسے کہ بیوی سارہ کو ظالم نہیں کہہ سکتے۔ برادران یوسف علیہ السلام کی اہانت نہیں کر سکتے کہ وہ حضرات آسمانی ہدایت کے تارے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں تاروں کی شکل میں خواب میں دیکھا۔ صحابہ اکرام کو برا کہنے والے بیوی سارہ اور برادران یوسف علیہ السلام کو کیا کہیں گے؟
ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو سواریوں پر لے کر روانہ ہوئے۔ وہ منزل با منزل وہاں پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ حکم الہی پہنچا کہ ان دونوں کو یہاں ہی چھوڑ دو اور ہمارے سپرد کر کے چلے جاؤ۔ نہ وہاں سایہ، نہ دانہ، نہ پانی، نہ آدمی۔ آپ ایک ٹوکری خرما اور کچھ روٹی کے ٹکڑے، ایک مشکیزہ میں پانی حضرت حاجرہ کے حوالے کر کے لوٹ آئے۔ حضرت حاجرہ پیچھے سے دوڑیں اور کہنے لگیں کہ مجھ کو اس بے آب و دانہ جنگل میں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں؟ حیرت میں پڑ گئیں کہ آخر کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جہاں نہ کوئی غمخوار ہے نہ کوئی مکان سایہ دار۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخرکار حضرت حاجرہ بولی کہ کیا تمہیں خدا نے حکم دیا ہے؟ سر کے اشارے سے فرمایا کہ ہاں، اللہ کا حکم ہے کہ میں تم کو یہیں چھوڑ جاؤں۔ تب آپ نے فرمایا کہ پھر مجھے کچھ پرواہ نہیں، میرا رب مجھے ضائع نہ کرے گا۔ جب اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ جائیے، اللہ مجھے ضائع نہ کرے گا۔ واپس لوٹے اور اپنے بچے کو گود میں لے کر واپس لوٹیں اور اپنے بچے کو گود میں لے کر اکیلی بیٹھ گئیں اور دودھ پلانے لگیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑ کی آڑ میں آ کر رکے اور کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، ربنا انی اسکنتو الی آخر الآیہ، مولا میں نے اپنے بال بچے بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑ دیے ہیں، تیرے بھروسے پر چھوڑ دیے ہیں، تو ان کی حفاظت فرما۔ جب تک خرما اور پانی رہا حضرت حاجرہ اطمینان سے گزر کرتی اور فرزند کو دودھ پلاتی نہیں، مگر پانی ختم ہونے پر پیاس نے ستایا، لخت جگر نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ تو اپنی تو اتنی فکر نہ ہوئی مگر نور نظر کی بے قراری دیکھی نہ گئی۔ اٹھیں اور صفا پر چڑھیں کہ شاید کہیں پانی کا نشان ملے۔ صفا جو پہاڑی تھی اس پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ دور سے اصل میں آپ ریگستان میں جاؤ گے تو جب دھوپ کی لائٹ پڑتی ہے نا تو ریت میں جو چمک ہوتی ہے وہ دور سے پانی معلوم دیتی ہے، ایسا لگتا ہے وہاں پر پانی ہے۔ تو تلاش میں انہیں دور سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہاں پر پانی ہے، تو وہ تلاش میں نکل پڑی پانی کی۔ حضرت حاجرہ اٹھیں اور جو ہے صفا پر چڑھ پڑیں اور صفا پر دیکھتی، صفا پر نہیں ملا پانی تو مروہ کی طرف چلتی، مروہ پر بھی ڈھونڈا۔ اسی طرح 7 چکر کیے، ہر دفعہ درمیان میں دوڑتی تھیں۔ آخر بار مروہ پر چڑھی تو ایک ہیبت ناک آواز کان میں پڑی۔ ڈر کر فرزند کے پاس آئیں، دیکھا کہ وہ روتے ہوئے اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں، جس سے شیریں پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ رو رہے تھے تو وہاں دیکھا کہ پانی کا چشمہ جاری ہے۔ بہت خوش ہوئیں اور اس کے گرد مٹی جمع کر کے فرمانے لگیں، یا ماء زمزم، اے پانی ٹھہر ٹھہر، اسی لیے اس کا نام آب زمزم ہو گیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر حضرت حاجرہ اس پانی کو گھیر نہ دیتی تو یہ چشمہ بن جاتا، اگر نہ روکتی تو یہ چشمہ بن جاتا، جاری ہو جاتا، پانی بہتا چلا جاتا، بن جاتا، اور آخرکار آپ وہ پانی خود پیتی اور اپنے پسر کو بھی پلاتی تھیں۔ اسی لیے بہت روز و گزر اوقات کرتی رہیں، کیونکہ اس پانی میں غذائیت بھی ہے۔ آب زمزم میں غذائیت ہے، یہ صرف پیاس نہیں بجھاتا ہے بلکہ یہ بھوک بھی مٹا دیتا ہے۔ آب زمزم میں یہ شان ہے اس پانی میں کہ یہ صرف پیاس نہیں بجھاتا ہے، آدمی کی بھوک بھی مٹا دیتا ہے، غذائیت بھی ہے۔ اتفاقاً یمن کی ایک قوم جرہم کسی طرح اس طرف آ پہنچی اور مقام قدا میں اتری۔ اس نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر پرندے بہت اڑ رہے ہیں، کہنے لگے کہ یہاں پانی ضرور ہے، کیونکہ ہم یہاں بارہا آئے، کبھی پرندے نہ دیکھے۔ انہوں نے تحقیق کے لیے اپنے میں سے ایک شخص بھیجا، اس نے آ کر خبر دی کہ یہاں پانی کا غیبی چشمہ ہے، جس کے پاس ایک بیوی اپنے فرزند کو لیے بیٹھی ہے۔ یہ سن کر وہاں سارے لوگ حضرت حاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں ہی رہنے سہنے لگیں۔
اجازت دے دے، جہاں پانی ہے آدمی وہیں رکنا چاہتا ہے، پورا قبیلے نے دیکھا کہ پانی ہے تو یہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ چونکہ حضرت ہاجرہ بھی تنہائی میں گھبرا گئی تھیں، اس شرط پر اجازت دے دی کہ اس پانی پر کسی کا حق نہ ہو، یعنی سب استعمال تو کریں مگر حق میرا ہی رہے گا۔ پی سب سکتے ہو لیکن اس کا مالک کوئی نہیں بنے گا، مالک میں ہی رہوں گا، حق میرا ہی رہے گا۔ سب نے یہ شرط قبول کر کے وہاں خود بھی رہائش اختیار کر لیا اور اپنے دوسرے لوگوں کو بھی بلا لیا، جس سے کہ یہاں ایک اچھی خاصی بستی بس گئی۔ کچھ دنوں میں اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھدار بن گئے۔ آپ نے اس قوم جرہم سے زبان عربی سیکھی، نہایت ذکی، قابل اور ہونہار جوان ہوئے، اور جماعت جرہم کے سردار نے آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ جب حضرت اسماعیل کی عمر 14 سال کی ہوئی تو حضرت سارہ کے شکم سے بھی ایک فرزند ہوئے۔ جب 14 سال کی حضرت اسماعیل علیہ السلام لگ بھگ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو بھی اولاد عطا کر دی، اور آپ کے شکم سے بھی بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام حضرت اسحاق رکھا گیا، جو اللہ کے نبی ہوئے۔ حضرت سارہ ان کی پرورش میں مشغول ہو گئیں، اور اتنے عرصے میں کچھ جوش غیرت بھی کم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن ان سے کہا کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھاؤں، تو انہوں نے اس شرط پر اجازت دی کہ وہاں زمین پر قدم نہ رکھنا اور بہت دیر نہ ٹھہرنا۔ ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل سے ملاؤ لیکن زمین پر قدم مت رکھنا اور بہت دیر وہاں ٹھہرنا مت۔ تو آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ فرزند جوان اور خانہ دار ہے۔ حضرت اسماعیل کے دروازے پر آئے۔ آپ اس وقت شکار کے لیے جنگل میں گئے ہوئے تھے، کیونکہ آپ کی گزر اوقات شکار کے گوشت اور زمزم کا پانی پر ہی تھی۔ بس یہی تھا کہ آپ شکار کر کے لاتے اور وہی کھاتے اور پانی پیتے، اس کے علاوہ اور کوئی آپ کا جو ہے ذریعہ معاش نہیں تھا۔ بیوی سے پوچھا تو بیوی نے کہا کہ ہم بہت غریب مسکین ہیں، بہت تنگی اور مشقت سے گزر اوقات کرتے ہیں، اور کچھ تواضع خاطر نہ کی۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دو۔ والد نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تمہارے شوہر آئیں تو کہنا کہ ہمارے سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دو، کہ ایسی چوکھٹ اس گھر کے لائق نہیں۔ شام کے وقت جب حضرت اسماعیل شکار سے لوٹے تو مکہ کی گلی کوچوں میں نبوت کے برکات و انوار دیکھے، سمجھ گئے کہ میرے والد ماجد تشریف لائے ہوں گے۔ اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی آج آیا ہے؟ اس نے سارا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے اور تو میرے گھر کی چوکھٹ ہے، مجھے تجھ کو طلاق دینے کا حکم دے گئے ہیں۔ اسے طلاق دے کر اس کے میکے پہنچا دیا اور قبیلہ جرہم کی دوسری لڑکی سے نکاح کر لیا۔ کہ ناشکری کرنا یہ نبوت کے گھرانے کی شان نہیں ہے کہ اللہ کی ناشکری کی جائے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بہت غریب ہے، بہت پریشان ہے، تو کہا نہ، ہمارے گھر آنے کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ کی ناشکری کریں، لہذا یہ چوکھٹ جو ہے اس گھر کے لائق نہیں ہے۔ ایک مدت بعد ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ میں پہلی مرتبہ گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی، مجھے پھر دوبارہ اجازت دو۔ حضرت سارہ نے پھر اجازت دے دی اور شرط وہی لگا دی کہ آپ زمین پر پیر نہیں رکھیں گے اور بہت جلد واپس آ جائیں گے۔ یہ حضرت اسماعیل کے دروازے پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ پھر شکار کو گئے ہیں۔ ان کی نئی بیوی نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ حضرت تشریف لائیے، ہمارے غریب خانے میں کچھ قیام کیجیے، آپ کے سر مبارک میں گرد و غبار ہے، مجھے اجازت دے کہ میں دھو دوں۔ آپ اتنی دور سے آئے ہیں، اجازت دیجئے میں آپ کے سر کو دھو دوں، بہت غبار بھر گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے اترنے کا حکم نہیں ہے۔ وہ نیک بیوی ایک بڑا اونچا پتھر اٹھا کر لائیں، یہ وہی مقام ابراہیم تھا، اور ان کی رکاب کے پاس رکھ کر عرض کیا کہ اس پتھر پر قدم رکھ کر اپنا سر شریف کچھ جھکا دیجئے، جس سے کہ آپ اپنے معاہدے پر بھی قائم رہیں گے اور مجھے خدمت کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔
ہیں آپ زمین پر مت رکھیے، آپ اس پتھر پر رکھ دیجئے، اتر جائیے اور میں آپ کا سر دھلا دیتی ہوں۔ موقع بھی مل جائے۔ حضرت اس ذکاوت سے بہت خوش ہوئے اور ایسا ہی کیا۔ ان بیوی نے آپ کا سر خوب دھو کر کنگھی کر دی۔ اس درمیان میں آپ نے اپنی بہو سے گھر کے سارے حالات پوچھے۔ اس نیک بیوی نے آپ سے عرض کیا کہ الحمدللہ ہم بہت آرام سے ہیں، حق تعالیٰ نے ہمیں کسی مخلوق کا محتاج نہیں کیا۔ ہمارے شوہر جنگل سے شکار لاتے ہیں اور آب زمزم ہمارے پاس ہے، اس گوشت اور اس پانی سے ہماری بخوبی گزر ہو جاتی ہے۔ یہ کہا آپ نے ان کے حق میں دعا کی، دعائے خیر کی اور فرمایا حق تعالیٰ تمہارے گوشت اور پانی میں برکت دے۔ اس دعا کا یہ اثر ہے کہ اب بھی وہاں گوشت باکثرت ہے۔ القصہ آپ نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو ہمارا سلام کہنا اور کہہ دینا کہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، تمہارے دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اسے غنیمت جانو اور بخوبی محفوظ رکھو۔ شام کو جب حضرت اسماعیل آئے تو انہوں نے پھر وہی تجلیات و انوار دیکھے۔ بیوی سے پوچھا کہ آج کوئی بزرگ تشریف لائے تھے؟ اس نے کہا ہاں، اور سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تمہارے متعلق سفارش فرما گئے ہیں، تمہیں اپنے ساتھ رکھوں اور تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کروں۔ یہ وہ کہہ کر کے گئے ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت سارہ سے بولے کہ میں نے اپنے بیٹے کو 2 بار گیا لیکن ملاقات نہیں ہو پائی، اب مجھے اجازت دو اور میں کچھ دن رہنا چاہتا ہوں وہاں تاکہ اپنے بیٹے سے مل سکوں۔ کہا ٹھیک ہے جائیے، آپ جا سکتے ہیں اور آپ کو اجازت ہے، اپنے بیٹے سے مل کر آئیے۔ یہ آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ زمزم شریف کے پاس بیٹھے ہوئے اپنے تیر اور کمان کو درست کر رہے تھے۔ دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا، بہت دیر تک روتے رہے اور بڑی محبت سے گلے ملے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسماعیل، رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس جگہ خانہ کعبہ کی تعمیر کروں، چاہتا ہوں کہ کام صرف اپنے ہاتھ سے کروں اور تم اس میں میری مدد کرو۔ آپ نے فرمایا بصر چشم۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی ذی القعدہ کو تعمیر کعبہ شروع فرمائی اور اسی مہینے کی 25ویں تاریخ کو ختم کر دی، یعنی 25 دن میں خانہ کعبہ بن کر تیار ہوا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا۔ اور جب اٹھاتا تھا ابراہیم اس گھر کی نیے اور اسماعیل، اے رب ہمارے ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا جانتا ہے۔ وما